آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر یہ برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، اور اس ماہ مبارکہ میں روزے رکھنے کی اور نماز تراویح ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کے روزوں کی فرضیت کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ ایاما معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یعنی 29 یا 30، تو ایام معدودات سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ ہمیشہ پورا سال نہیں بلکہ تم نے صرف ایک مہینہ جو ہے
تم پر یہ فرض کیے گئے ہیں، یعنی گویا کہ اس طریقے سے روزے کے اندر جو انسان کو مشقت اور جو تکلیف ہوتی ہے اس کا یہ بیان فرمایا کہ یہ ہمیشہ پورا سال نہیں بلکہ صرف 1 مہینے کے لیے تم نے روزے رکھنے ہیں، 1 مہینے کے تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ تو یہاں فرمایا کہ جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی پہلے جو الہامی مذاہب اس وقت موجود تھے، یعنی یہودیت اور عیسائیت، ان میں بھی روزے کا تصور، تورات کے اندر بھی روزے کا ذکر ہے اور اس کی فضیلت کا بیان ہے، اور انجیل کے اندر بھی روزے کا ذکر ہے اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو یعنی یہودیت اور عیسائیت میں بھی روزے کا تصور ہے اور روزے کی فضیلت، اس کا ثواب جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی مذاہب ہیں قدیم جدید، ان میں بھی کسی نہ کسی انداز میں روزے کا تصور بہرحال موجود ہے۔ یہ درست ہے کہ اس میں کچھ تفصیلات کے اندر اختلاف ہے، لیکن بہرحال تمام مذاہب میں روزے کا تصور موجود ہے کہ روزہ ایک عبادت ہے، اور روزہ اس میں انسان کو مشقت ہوتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، اپنی پسندیدہ خواہشات کو ترک کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے جو تکلیف اور مشقت انسان برداشت کرتا ہے، جتنی زیادہ تکلیف اور مشقت برداشت کرے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ لیکن اس کے لیے یہ یاد رکھیں کہ اس کا صحیح سمت، صحیح ڈائریکشن میں ہونا ضروری ہے، اور اگر صحیح سمت اور صحیح ڈائریکشن نہیں ہے تو انسان اپنے خیال کے مطابق چاہے کتنی تکلیف برداشت کر لے، وہ ثواب نہیں ہوگا۔ ثواب تبھی ہوگا کہ جب انسان اللہ رسول کے حکم کے مطابق روزہ رکھے، یا کوئی بھی یعنی تکلیف اور مشقت برداشت کرے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو، تب جا کے وہ ثواب بنے گا۔ اب مثلا روزے کو ہی دیکھیے، صبح طلوع سحر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ فرض ہے۔ اس میں انسان کو جتنی بھی مشقت ہوتی ہے، جتنی بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، وہ اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ غروب آفتاب کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد میں اتنی دیر بعد میں روزہ کھولوں گا تو یہ بھی ثواب ہوگا، نہیں، اس میں مشقت تو ہے۔ ایک آدمی نے اب کہیں پہ 13-14 گھنٹے کا روزہ ہے، کہیں 15, 16, 17, 18, 19 گھنٹے کا، تو اس کا ایک ایک لمحہ تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ اب جو اپنی طرف سے وہ اضافہ کر رہا ہے، بھئی سورج غروب ہونے کے بعد میں اتنے منٹ جو روزہ رکھوں گا، اس میں مشقت تو ہے لیکن اس میں ثواب نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رسول کا حکم نہیں ہے۔ تو اللہ رسول کے حکم کے مطابق جب انسان کوئی تکلیف اور مشقت اٹھاتا ہے تو اس میں تو بہرحال ثواب ہی ثواب ہے۔ لیکن اگر اللہ رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اس کے خلاف ہے یا اس سے الگ ہے، تو اب بے شک کتنی ہی مشقت ہو جائے، کتنی ہی تکلیف ہو جائے، اس میں ثواب نہیں ہے۔ ثواب تب ہے کہ کوئی تکلیف اور مشقت اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ تو اب دیکھیے ان ایام میں روزہ جو ہے
جہاں گرمی ہوتی ہے بہت مشکل ہوتا ہے روزہ. ہم نے بھی پاکستان میں یہ سارے گرمیوں کے روزے رکھے ہیں، بہت ہی مشکل ہوتے ہیں یہ مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر کے روزے. یہاں پہ وہ بات تو نہیں ہے، لیکن چونکہ روزے کا دورانیہ بہت لمبا ہے تو خاص طور پر جو حضرات کام وغیرہ یا دیگر مصروفیات کی وجہ سے ان کو دن کو آگے پیچھے جانا پڑتا ہے، ان کے لیے بہت زیادہ اس میں مشقت ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے. تو جتنی زیادہ تکلیف اور مشقت ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب بھی اس میں ملے گا، کیونکہ العطایا علی قدر البلایا، کہ جتنی زیادہ کوئی انسان مشقت اٹھاتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب بھی اس کو ملتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو. جس طرح میں نے مثال سے بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی افطاری کے بعد یہ سمجھے کہ اب میں مزید نہیں کھاؤں پیوں گا تو اس میں ثواب میں اضافہ ہوگا، یہ نہیں ہے. اس میں مشقت ہے لیکن ثواب نہیں ہے. ثواب وہی ہے کہ جب تک وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، جتنی تکلیف اور مشقت اس کو مل رہی ہے اس میں اجر و ثواب اس کو مل رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور ماہ مبارکہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی اس سے خبردار فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کی عظمتوں اور برکتوں کو بیان کر کے اس کے لیے تیار فرمایا کرتے تھے. چنانچہ روزے کے متعلق جتنی بھی احادیث مبارکہ موجود ہیں ان میں سب سے طویل حدیث ہے ایک ترمذی شریف کے اندر. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو نقل کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. یعنی ابھی رمضان المبارک کا آغاز نہیں ہوا، شعبان المعظم کی آخری ساعتیں ہیں، تو حضور نے صحابہ کرام کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا. فقال یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم مبارک، ایک بڑی عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، سایہ فگن ہو رہا ہے. قد اظلکم یعنی وہ رحمت بن کے تم پہ آ رہا ہے اور اس کی عظمتوں اور برکتوں کو ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس کی برکتوں اور عظمتوں کا اندازہ تم اس سے کر سکتے ہو کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی شب قدر. تو اس سے اس کی عظمت اور برکت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ کے روزے تم پر فرض کیے، جس طرح کہ قرآن پاک کی آیت میں بھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. تو اسی چیز کو حضور نے یہاں بھی بیان فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے. اب یہ چونکہ پہلے سے بھی پہلے مذاہب کے اندر بھی روزے کا تصور موجود تھا،
عیسائیت اور یہودیت میں بھی، لیکن کن دنوں کے روزے رکھنے ہیں اس میں فرق اور اختلاف رہا، اور اس کی تفصیلات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ، مکہ میں ظاہر بات ہے کہ مشرکین تھے، حضور نے وہاں اعلان نبوت فرمایا، کچھ لوگ ایمان لائے۔ اب مدینہ منورہ میں پہلے سے یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ منورہ کے نواح میں موجود تھے، اور یہ لوگ یعنی الہامی مذہب کے پیروکار تھے، اور تورات ان کے پاس موجود تھی جس پہ عمل کے یہ دعوے دار تھے۔ تو حضور نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، ہر سال 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ 10 محرم کا روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گیا، بحر کلزم میں، سمندر میں ڈوب گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، پھر بعد میں یہودیوں کے لیے اس دن کا روزہ لازم کر دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تعلق ہے، اور ان کے طریقے کے صحیح پیروکار تو ہم ہیں۔ سارے انبیاء کرام کی شریعت اور بنیادی جو باتیں ہیں شریعت کی وہ ایک ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ ہے اس پہ زیادہ تو ہم عمل کرنے والے ہیں، تو اس لیے نحن احق بموسیٰ، ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھو۔ اب یہ 10 محرم کا روزہ شروع یعنی اسلام کے ابتدائی ایام مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد، ہجرت کے بعد یہ روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ پھر اس 10 محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، استحباب اب بھی موجود ہے، اب بھی 10 محرم کو روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن فرضیت ختم ہو گئی۔ اس کے بجائے ایام 20 کے روزے فرض ہو گئے، یعنی ہر چاند کی 13، 14 اور 15 جن دنوں میں چاند پورا ہوتا ہے ان ایام کے روزے فرض ہوئے۔ تو ہر مہینے کے 3 روزے، اس طرح سال کے 36 روزے جو ہیں، لیکن ہر مہینے میں 3 مسلسل نہیں۔ پھر ان کی فرضیت بھی ختم ہو گئی، اور استحباب اب بھی موجود ہے کہ اب بھی چاند کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ باقی نفلی روزوں میں اس کا زیادہ ثواب ہے، لیکن فرضیت ختم ہوگی۔ پھر ماہ مبارکہ رمضان المبارک کے روزے جو فرض ہوئے، لیکن شروع میں اس میں کچھ اختلاف تھا، تفصیلات کے اندر کچھ اختلاف تھا، اور بالآخر پھر جس طرح اب ہم روزہ رکھتے ہیں اس طرح روزہ رکھنے کا حکم ہوا، اور یہ اب قیامت تک اسی طرح ہے کہ طلوع سحر، صبح کی روشنی نمودار ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانا پینا اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کے لیے روزہ رکھنا۔ اب اس میں یاد رکھیں کہ نیت بنیادی چیز ہے، اور نیت کیا ہوتی ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، کہ دل میں انسان کے ارادہ ہے کہ روزہ رکھنا۔ اب جب دل میں ارادہ ہے، نیت ہے، تو روزہ خود بخود شروع ہو جائے گا۔ سحری کھانا سنت ہے، حضور نے اس کی ترغیب بھی دی ہے
لیکن کوئی شرط یا فرض یا واجب نہیں ہے کہ سحری نہیں کھائے گا تو روزہ نہیں ہوگا۔ نیت جب ہے، رات کو انسان کی نیت ہے، الحمدللہ ہماری نیت ہے کہ ہم پورے مہینے کے روزے رکھیں گے، اب پورے مہینے کے روزے خود بخود جو ہیں وہ صبح کو شروع ہو جائیں گے۔ اب اس کے لیے نہ تو نئے سرے سے کسی الگ نیت کی ضرورت ہے اور نہ سحری ضروری ہے، سحری سنت ہے۔ تو اگر کسی نے رات کو یعنی سو گیا، صبح اس کو جاگ نہیں آئی، وہ نہیں جاگ سکا، تو خود بخود اس کا روزہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ نیت اس کی موجود ہے۔ اور اگر نیت روزے کی نہیں ہے، ارادہ دل میں نہیں ہے، تو چاہے سارا دن وہ کچھ نہ کھائے پیے، روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزے کے لیے نیت بنیادی شرط ہے۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ رات کو افطاری کے بعد سونے سے پہلے کھانے کی اجازت تھی، جب سو گئے اب اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جس طرح اب ہم سونے کے بعد بھی اٹھ کے سحری کھا سکتے ہیں طلوع سحر سے پہلے، شروع میں یہ اجازت نہیں تھی۔ شام کو رات کو سونے سے پہلے کھا پی لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت سرما، انہوں نے دن کو روزہ رکھا، شام کو روزہ افطار کیا، نماز کے بعد ابھی کھانا نہیں کھایا کہ آنکھ لگ گئی۔ اب جب آنکھ لگ گئی سو گئے، تو اب حکم کے مطابق اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا، تو اسی سے انہوں نے اگلے دن کا روزہ رکھا۔ مزدور آدمی تھے، دن کو محنت مزدوری کرتے تھے، دوپہر کے وقت کمزوری کی وجہ سے، نکاہت کی وجہ سے ان پہ بے ہوشی طاری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ عرض کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم طلوع سحر تک، صبح کی روشنی نمودار ہونے تک تم کھا پی سکتے ہو، چاہے سونے سے پہلے کھاؤ پیو یا سونے کے بعد اٹھ کر کھاؤ پیو۔ تو وہ جو پابندی تھی کہ سونے سے پہلے اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ مختلف حالتوں سے تبدیل ہو کے پھر اس طرح آخر میں روزہ مقرر کیا گیا، جس طرح اب ہم رکھتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے اب یہی چیز جو ہے وہ مقرر کی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عظیم خطبے کے اندر ماہ مبارکہ رمضان المبارک کے آغاز سے پہلے ہی شعبان المعظم کے آخری ایام میں، آخری ساعتوں میں حضور نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور رمضان المبارک کی عظمت اور برکت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بھی نکتہ یہ ہے کہ یہ ماہ مبارکہ، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی وہ بڑی قدر و قیمت والی ہے، ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزرنا چاہیے۔ اس لیے حضور اس ماہ مبارکہ، اس مبارک مہینے کے آغاز سے پہلے ہی اس کی عظمتوں اور برکتوں سے آگاہ فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، وقیام لیلی تطوعا، اور اس کی راتوں میں قیام یعنی نماز تراویح کی ادائیگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک اضافی عبادت قرار دی ہے۔ تطوع نفل یعنی جتنا انسان پہ لازم ہو اس سے ایکسٹرا، اس سے زیادہ، تو نفل کو تطوع کہا جاتا ہے کہ فرض کے آگے انسان مزید عبادت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی راتوں میں قیام تمہارے لیے اضافی عبادت قرار دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے
کہ نماز تراویح اس وقت بھی ادا کی جاتی تھی۔ ہاں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں اکیلے اکیلے تنہا یا دو چار آدمی مل گئے، باقاعدہ جس طرح اب نماز تراویح کی جماعت ہوتی ہے اس طرح یعنی نماز تراویح کو با جماعت ادا نہیں کیا جاتا تھا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ رمضان المبارک کی ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے۔ دیکھیں صحابہ کرام نماز تراویح اکیلے اکیلے ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے نماز تراویح ادا یعنی کرنی شروع فرمائی، صحابہ کرام نے پیچھے صفیں باندھ لی۔ حضور نے نماز تراویح ادا فرمائی۔ اب صبح لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کو بیان کیا، بھئی آج رات تو حضور تشریف لائے اور حضور کی اقتداء میں ہم نے با جماعت نماز تراویح ادا کی۔ اب جن جن کو علم ہوا دوسرے دن وہ سب جمع ہو گئے، دوسرے دن اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ حضور پھر تشریف لائے، نماز تراویح ادا فرمائی۔ اب پھر صبح لوگوں نے بیان کیا اور جن جن لوگوں کو علم ہوا وہ سب کے سب آ گئے۔ تو تیسرے دن اور زیادہ لوگ آ گئے، پھر حضور تشریف لائے، نماز تراویح ادا کی گئی۔ چوتھے دن مسجد بھر گئی، سب لوگوں کو علم ہو گیا کہ 3 دن سے حضور مسجد میں نماز تراویح با جماعت ادا فرما رہے ہیں، لیکن حضور تشریف نہیں لائے، گھر کے اندر ہی نماز تراویح حضور نے ادا فرمائی۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، حضور ہم تو ساری رات انتظار کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں، لیکن مجھے یہ خدشہ ہوا کہ تمہارے اس شوق کو دیکھتے ہوئے کہیں تم پر نماز تراویح فرض نہ قرار دے دی جائے، پھر جو نہیں ادا کر سکیں گے وہ گناہ گار ہوں گے، اس لیے میں نے یعنی آج جماعت کے لیے نہیں آیا بلکہ گھر میں ہی ادا کی۔ تو پھر حضور کے زمانے میں اسی طرح ہی معمول رہا، حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی اسی طرح معمول رہا، یعنی اکیلے اکیلے ہی نماز تراویح ادا کرتے رہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ عبادت تھی لیکن صرف باقاعدہ با جماعت نہیں ہوتی تھی، ورنہ حضور نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا ہوا قیام لیلہ تطوعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس رمضان المبارک کی راتوں میں قیام یعنی نماز تراویح ایک اضافی عبادت قرار دیا۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بھی شروع میں ایسے ہی رہا، پھر حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ سب لوگ مل کے ایک امام کے پیچھے نماز تراویح ادا کریں، کیونکہ جو حضور کے زمانے میں جس وجہ سے باقاعدہ با جماعت نماز ادا نہیں کی گئی وہ یہ تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائیں، اب وہ تو خدشہ موجود نہیں ہے۔ تو چنانچہ پھر صحابہ کرام کے مشورہ سے حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی شریف میں باقاعدہ با جماعت نماز تراویح ادا کرتے تھے، اور پھر یہ اس وقت سے حرمین طیبین اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا یہ معمول اب ہے کہ باقاعدہ با جماعت نماز تراویح ادا کی جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ترمذی شریف میں اس کے اندر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں واختلف اہل العلم فی قیام رمضان، رمضان المبارک کے قیام یعنی نماز تراویح کی ادائیگی میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اب یہ اختلاف کیسا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی کہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی کہیں نہیں پڑھ سکتے، نہیں، ایسا اختلاف نہیں ہے۔ اور نہ یہ اختلاف ہے کہ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، یہ بھی نہیں، بلکہ کیا اختلاف ہے؟ فرماتے ہیں فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَن يُصَلِّيَ 41 رَكْعَةً مَعَ الْوِتْرِ، فرماتے ہیں بعض اہل علم، اب یہاں اہل علم سے مراد صحابہ تابعین تبع تابعین، ظاہر بات ہے حضرت امام ترمذی وہ 3 صدی ہجری میں اس سے پہلے جو بزرگ موجود ہیں ان کے بارے میں تو فرماتے ہیں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ
41 رکعتن اینن فی التخ 41 رکعت مع الوتر. اب چونکہ ہماری فقہ حنفی کے مطابق 3 وتر ہیں، بعض ائمہ 1 وتر کے بھی قائل ہیں، یعنی وہ 1 وتر کے ساتھ یعنی رات کو 1 وتر کے قائل ہیں، تو اس اعتبار سے یہ بنتے ہیں. یعنی اب یہ وجہ کیا تھی کہ مدینہ منورہ میں لوگ جب نماز تراویح ادا کرتے تھے صحابہ اکرام تابعین کے دور میں، تو ان کو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں نماز تراویح اس طرح ادا کی جاتی ہے کہ 4 رکعت نماز تراویح ادا کرنے کے بعد وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، جس کو ترویحہ کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو مختصر تسبیح تراویح جلدی جلدی پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ عبادت کا ایک جذبہ تھا وہاں پہ، تو 4 رکعت پڑھ کے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے. تو اب مدینہ منورہ کے لوگوں نے دیکھا کہ مکہ والے تو ہم سے عبادت میں آگے بڑھ گئے، انہوں نے کیا کیا کہ 4 رکعت نماز تراویح باجماعت ادا کرتے اور پھر 4 رکعت نفل الگ الگ ادا کرتے درمیان میں. تو اس طرح یعنی گویا کہ ان کے 40 رکعتیں، 20 رکعت نماز تراویح اور 20 نوافل اور 1 وتر، جس طرح میں نے کہا کہ بعض ائمہ مجتہدین کا یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ 1 وتر پڑھا جائے. تو اس اعتبار سے وہ 41 رکعتیں پڑھتے تھے. حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اہل مدینہ کا یہ قول ہے کہ 41 رکعتیں. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کا یعنی اس وقت اہل مدینہ کا یہی عمل تھا کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح اور درمیان میں 20 نوافل بھی ادا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعۃ. فرماتے ہیں اکثر اہل علم کا یہ نقطہ نظر ہے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت فاروق اعظم اور دیگر صحابہ اکرام سے جو مروی ہے، ان سے جو منقول ہے، ان سے جو بیان کیا گیا ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح. اب یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا 8 اور 20 کا یہ اختلاف اس وقت نہیں تھا. محدثین کرام یعنی ان کے زمانے میں یہ اختلاف نہیں تھا، 20 اور 40 کا اختلاف تھا. اب 8 اور 20 کا اس میں یعنی بڑی لیدے ہوتی ہے، بڑا شور ہوتا ہے. تو حضرت امام ترمذی یہ حضرت امام بخاری کے شاگرد ہیں، تو حضرت امام بخاری کے زمانے میں یا امام ترمذی کے زمانے میں یہ 8 والا کوئی چکر نہیں تھا. اس وقت یہ تھا کہ ہم 20 پڑھیں گے 40 پڑھیں. تو فرماتے ہیں اصل سنت تو 20 ہی ہے، باقی اہل مدینہ 20 نفل درمیان میں ادا کرتے تھے. وقال الشافعی ھذا ادرکت ببلادنا بمکہ یصلون 20 رکعۃ. حضرت امام شافعی چونکہ وہ مکہ مکرمہ تھے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس وقت یعنی اس وقت سے لے کر آج تک یہی معمول ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں اپنی رمضان المبارک کی فرضیت اور قیام لیل یعنی نماز تراویح کے سنت اور اس کے نفلی عبادت ہونے کو بیان فرمایا. اور اسی خطبہ میں حضور نے ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ. جس نے اس ماہ مبارکہ رمضان المبارک میں کوئی ایک نیکی کا، بھلائی کا یعنی نفلی کام کیا، کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو اس نفلی عبادت پر
اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک فرض کی ادائیگی پہ ملتا ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيدَةً فِيهِ كَمَنْ كَانَ أَدَّى 70 فَرِيدَةً فِيمَا سِوَاهُ، اور فرمایا کہ جو ماہ مبارکہ میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے اس کو 70 فرائض کی ادائیگی کا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو گویا ماہ مبارکہ میں اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے 70 گنا بڑھ جاتا ہے کہ نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے 70 گنا ملتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ بعض اوقات سیل لگتی ہے کہیں پہ، تو وہ دکان کھلنے سے 2-4 گھنٹے پہلے لوگوں کی وہاں لینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہاں جی چیزیں سستی مل رہی ہیں، پہلے جو 100 یورو کی ملتی تھی اب 50 کی مل رہی ہے۔ تو یہاں یہ دنیا میں سیل لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ مبارکہ میں کرم اور فضل اس طرح ہوتا ہے کہ 70 گنا زیادہ اجر و ثواب۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی اسی کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ فرمایا کہ 70 گنا اجر و ثواب اس ماہ مبارکہ میں بڑھ جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ مہینہ ہے کہ جس کا اول یعنی ابتدائی عشرہ، پہلا عشرہ، پہلے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ہیں۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی یعنی درمیان والے 10 دن، درمیانی عشرہ یہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ، آخری 10 دن جو ہیں وہ جہنم سے آزادی کے ہیں کہ جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں پہ خاص کرم اور فضل ہوتا ہے اس ماہ مبارکہ میں، تو اس لیے چاہیے کہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر عبادت کی کوشش کریں، قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف، نوافل کی ادائیگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔